بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آپ مختلف چینلز پر درود شریف کے مشاہدات، تجربات، برکات اور کرامات سنتے رہتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ انہی تجربات، مشاہدات اور برکات و کرامات میں آپ کے سوالوں کے جواب بھی ہوتے ہیں؟ مثلا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کثرت سے درود شریف پڑھ رہے ہیں لیکن ہماری حاجت پوری نہیں ہو رہی، تو انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جس بندے نے اپنا مشاہدہ سنایا ہے وہ اس چیز پر زور دے رہا ہے کہ آپ بھی درود پڑھیں، آپ کی دعا بھی قبول ہوگی، کیونکہ درود شریف پڑھنے سے میرا مسئلہ حل ہوا، میری دعا قبول ہوئی، لہٰذا آپ بھی پڑھیں، آپ کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ اور اگر کوئی دیر سویر ہے تو کمی آپ کے اندر ہے، آپ دنیاوی نیت سے پڑھ رہے ہیں، جبکہ آپ کی نیت محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو تو حاجت خود ہی پوری ہو جائے گی۔ یاد رکھیے، درود شریف کو دنیاوی غم مٹانے کے لیے پڑھیں، ضرور پڑھیں، لیکن نیت تو محبت رسول والی رکھیں نا۔ تعداد پہ نظر نہ رکھے کہ اتنا پڑھ لیا لیکن حاجت پوری نہیں ہوئی، یہ طریقہ غلط ہے۔ ایک مثال دوں گا، ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ ہم میں سے ہر کسی نے ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کیا ہوتا ہے۔ کسی شہر کا فاصلہ زیادہ ہے، کسی شہر کا فاصلہ کم ہے۔ مثلا جھنگ سے فیصل آباد آپ 1.25 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، جبکہ فیصل آباد سے لاہور 2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، یعنی شہروں کے درمیان فاصلہ کم بھی ہے اور زیادہ بھی ہے۔ تو کیا کبھی دوران سفر آپ میں سے کسی نے یہ بچگانہ حرکت کی ہے کہ دوران سفر بار بار اپنی سیٹ سے اٹھ کر ڈرائیور یا کنڈکٹر کو کہے کہ لاہور آیا یا نہیں، لاہور کتنی دور ہے؟ یقیناً آپ میں سے کسی نے ایسی کوئی حرکت کبھی نہیں کی ہوگی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے 2 گھنٹے نہ صحیح 3 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، پہنچ تو جانا ہی ہے لاہور۔ پھر بار بار ڈرائیور سے پوچھ کر بے عزتی کیوں کروانی اپنی؟ اچھا، بسا اوقات گاڑی راستے میں خراب بھی ہو جاتی ہے، تب بھی آپ نا امید نہیں ہوتے، بلکہ آپ کو پھر بھی علم ہوتا ہے کہ 1 گھنٹہ لیٹ صحیح پہنچ تو جانا ہی ہے۔ یا اکثر ڈرائیور حضرات موٹر وے پر گاڑی طعام و قیام والی جگہ پر 15 منٹ کے لیے گاڑی روک لیتے ہیں کہ جس نے کھانا پینا ہو کھا پی لے، جس نے نماز پڑھنی ہو وہ نماز پڑھ لے، جس نے واش روم جانا ہو وہ واش روم چلا جائے۔ اس وقت بھی آپ ڈرائیور سے نہیں لڑتے کہ لاہور کیوں نہیں آیا، یا جس شہر بھی جانا ہو اس شہر کا نام لے کر ڈرائیور سے بحث نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پوری امید ہوتی ہے کہ دیر سے صحیح پہنچ تو جانا ہی ہے منزل پر۔ تو میرے عزیزو، پھر درود شریف کے سفر میں آپ کیوں نا امید ہو جاتے ہیں؟ کیوں بار بار پوچھتے ہو کہ منزل تک نہیں پہنچ پا رہے، یعنی حاجت پوری نہیں ہو رہی؟ اپنے شہر جانا ہو تو گاڑی 1 گھنٹہ لیٹ بھی ہو جائے تب بھی آپ نا امید نہیں ہوتے، لیکن درود شریف کے سفر میں آپ نا امید ہو کر بار بار درود تبدیل کرتے ہو، لوگوں سے تعداد کا تعین کرواتے ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے بس پڑھنا شروع کر دیا ہے، پورے یقین سے پڑھے، منزل پر پہنچ ہی جانا ہے، دعا قبول ہو ہی جانی ہے، لہٰذا پڑھتے رہے، آگے بڑھتے رہے۔ اور بات وہی آ گئی نا کہ درود شریف پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ میں صبر ہونا چاہیے، آپ میں محنت ہونی چاہیے، آپ میں مستقل مزاجی ہونی چاہیے۔ آپ اس جذبے کے تحت پڑھیں کہ ایک نہ ایک دن منزل پر پہنچ ہی جانا ہے، دعا قبول ہو ہی جانی ہے۔ بے شک تعداد مقرر کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بس پڑھتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں۔ کہیں پر جا کر تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر کرم فرما دیں گے، کہیں تو ہم غریبوں کی بھی سن لی جائے گی۔ اور ہاں، ایک آخری بات، در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ در ہے
جہاں سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں آتا، جہاں کسی کا دل نہیں توڑا جاتا۔ بس یہ روحانی سفر آپ کی ذات پر منحصر ہے، کوئی جلدی پہنچ جاتا ہے منزل پر، کسی کو تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے۔ جس طرح آپ کی گاڑی ایک شہر سے دوسرے شہر جانے میں اگر لیٹ بھی ہو جائے تو آپ گاڑی تبدیل نہیں کرتے، بلکہ انتظار کر لیتے ہیں۔ گاڑی خراب ہو گئی ہے تو گاڑی کے ٹھیک ہونے کا انتظار کر لیں گے، گاڑی کسی مقام پر رکی ہے تو وہ ٹائم گزار لیتے ہیں 10 منٹ یا 15 منٹ، لیکن گاڑی تبدیل نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں نے اپنی منزل پر تو پہنچ ہی جانا ہے۔ تو درود بھی بار بار تبدیل نہ کرے۔ بات سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ آج کی ویڈیو میں اگر غور کریں تو 3 چیزیں کلیئر ہوئی ہیں کہ دنیاوی کام کے لیے پڑھتے وقت نیت کیا ہونی چاہیے، کتنی تعداد میں کب تک پڑھنا چاہیے، اور یہ سفر تب تک نہیں رکنا چاہیے جب تک حاجت پوری نہ ہو جائے، چاہے 10 کروڑ مرتبہ ہی کیوں نہ پڑھنا پڑے۔ شور نہ مچائے، نا امید مت ہو، بس پڑھتے چلے جائیں۔ یہ جس دربار میں آپ حاضری لگوا رہے ہیں نا، یہ بڑے ادب کا مقام ہے۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ سوچ سمجھ کے سانس لیتے تھے، خوف سے کانپ جاتے تھے، اور آپ شور مچاتے پھرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، ہماری حاجت پوری نہیں ہو رہی۔ شور نہ مچائیں، نا امید نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں نا، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں۔ امید ہے ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔